بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عمران کا تعارف۔ مقام نزول سورہ عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور رکوع اور آیات کی تعداد ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران نام رکھنے جانے کی وجہ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے فضائل کی بات کریں تو اس سورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں، جن میں سے پہلا فضائل حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا سب باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ مسلم۔ نمبر 2 پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتاب فضائل القرآن۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتاب فضائل القرآن۔ اسی طرح دوستو، یہ سورہ آل عمران بہت فضیلت کی حامل ہے، اس کی تلاوت کیا کریں، یہ قیامت کے دن آپ کو سائبان فراہم کرے گی۔